بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ نمبر 4 پیج 650 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکانہ چل. بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا، عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھاؤں گا کیا. خوف جان رکھتا نہیں کہ دشت پہمائے حجاز، ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز. ویلاگ نمبر 4. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آیت میں سود کو مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود خور کو اس کا مال آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لیے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنے گا. اور یہ بالکل ظاہر ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اور عامہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لیے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی مشاہدہ میں آ جاتے ہیں. سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. جیسا کہ ربا اور سٹہ کے بازاروں میں اس کا ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سرمایہ دار دیکھتے دیکھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے ہیں. بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے احتمالات رہتے ہیں، اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نقصان کہ کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیسے کی بھیک کا محتاج ہے، یہ صرف سود اور سٹہ کے بازاروں میں ہی ہوتا ہے. اور اہل تجربہ کے بے شمار بیانات اس بارے میں مشہور و معروف ہیں کہ سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور باقی نہیں رہتا، جس کا فائدہ اولاد اور نسلوں میں چلے اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کر اس کو برباد کر دیتی ہے. حضرت محمر رحیم اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خور پر 40 سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس کے مال پر محاق یعنی گھاٹا آ جاتا ہے. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 4. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 5 کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. چوتھا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ لی سے پیار ابن عفان کا. جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا. وہ داماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی. ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح حیدر فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں. ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں.
ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے، صرف مشکل کشا رب رحمان ہے، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔